اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، کووڈ-19 کی وجہ سے کالج کی کلاسز بند ہو چکی ہیں اور آن لائن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ تو آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج سیکنڈ ایئر اردو کے پہلے سبق عمر بن عبدالعزیز پر مبنی لیکچر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ تو سبق پڑھتے ہیں۔ یہ اسکرین پہ آپ کے سامنے سبق موجود ہے۔ یہ سبق کا پہلا صفحہ ہے۔ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ مناقب کہتے ہیں اچھی کوالٹیز کو، یعنی گڈ کوالٹیز، خوبیاں، اور عمر بن عبدالعزیز خاندان بنی امیہ کے 8ویں حکمران تھے۔ سبق یوں سٹارٹ ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے، جو مشہور محدث گزرے ہیں، عبد الرحمن سبط ابن جوزی، محدث، حدیث کے عالم، حضرت عمر فاروق اور عمر بن عبدالعزیز کے حالات میں ایک کتاب لکھی جس کا نام سیرت العمرین رکھا۔ سیرت العمرین کا مطلب 2 عمروں کی سیرت۔ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی۔ کتب خانہ خدیویہ مصر کا شاہی کتب خانہ۔ ہم نے یہ کتاب مصر میں کتب خانہ خدیویہ میں دیکھی تھی، جس سے الفاروق کے لیے بہت سے مفید معلومات انتخاب کیے گئے تھے۔ الفاروق علامہ شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس میں انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بحث کی ہے، یعنی ان کی سوانح عمریہ ہے۔ علامہ موصوف نے اس کتاب میں صرف ان باتوں کو لیا ہے جو زیادہ تر ان کے اخلاق اور عدل و انصاف سے واسطہ رکھتی ہیں۔ چنانچہ ہم چند واقعات کو اس موقع پر نقل کرتے ہیں۔ ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات و حالات میں سب سے زیادہ جو قابل لحاظ چیز ہے وہ غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا طرز عمل ہے۔ طرز عمل کا مطلب سلوک۔ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے۔ مجسم کا مطلب مکمل تصویر تھے، پتہ لگتا تھا کہ مذہب پر وہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ مذہبی حیثیت سے ان کو عمر ثانی کا لقب دیا گیا ہے۔ عمر ثانی یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا نظام چلانے والے۔ اس لیے غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کا جو طرز عمل تھا، طرز عمل کا مطلب سلوک تھا، وہ ان کی شخصی حالت نہیں، یعنی ان کی ذاتی حالت نہیں تھی۔ ذاتی حیثیت سے انہیں غیر مسلموں کے ساتھ محبت نہیں تھی، بلکہ مذہب اسلام کا اصلی طرز عمل ہے، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ جس طرح کے سلوک کا مذہب اسلام حکم دیتا ہے، عمر بن عبدالعزیز ویسا ہی سلوک کرتے تھے۔ ان واقعات میں سے ہم ایک واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر متمکن تھے۔ متمکن تھے مطلب بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی نے، جو حمص کا رہنے والا تھا، دربار میں آ کر یہ شکایت کی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے بیٹے عباس نے میری زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، یعنی مجھے سرکاری طور پہ ملی تھی۔ چنانچہ اس کی تحریری سند میرے پاس موجود ہے۔ تحریری سند ریکارڈ، یعنی اسٹامپ پیپر وغیرہ، رجسٹری۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین، میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ ولید بن عبد الملک کی تحریر پر مقدم ہے۔ مقدم ہے یعنی اس سے بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ ان کا ایک اور کارنامہ جو نہایت قابل قدر ہے، سلاطین بنی امیہ کی ناجائز کارروائیوں کا مٹانا تھا۔ کارروائیاں کام، یعنی غلط کام جو کیے تھے انہیں ختم کرنا تھا۔ سلاطین بنی امیہ نے ملک کا بڑا حصہ جو ذمہ داری کی حیثیت سے رعایا کے قبضے میں تھا، اپنے خاندان کے ممبروں کو جاگیر میں دے دی، یعنی رعایا کی زمین ان سے چھینی اور اپنے خاندان کے افراد کو جاگیر میں دے دی، سرکاری طور پر دے دی۔ جس طرح سلاطین تیموریہ مغل بادشاہ کے زمانے میں بڑے بڑے صوبے شہزادوں کی جاگیر میں دے دیے جاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر بیٹھے تو سب سے پہلے ان کو اس کا خیال ہوا، لیکن ایسا کرنا تمام خاندان خلافت کو دشمن بنا لینا تھا۔ تاہم انہوں نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی۔ اول جب انہوں نے ارادہ کیا تو تمام خاندان نے عمر کو، جو عمر بن عبدالعزیز کی پھوپھی تھیں، سفیر مقرر کر کے بھیجا۔ انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جا کر کہا کہ تمام خاندان برہم ہے
اور مجھ کو ڈر ہے کہ عام بغاوت نہ ہو جائے اور لوگ ہنگامہ نہ کر دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں قیامت کے سوا اور کسی دن سے نہیں ڈرتا۔ وہ مایوس ہو کر چلی آئیں۔ خود عمر بن عبدالعزیز کے قبضے میں بھی اس قسم کی جاگیریں تھیں جو ان کے خاندان کو بنو امیہ کی طرف سے عنایت ہوئی تھیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے جب ان جاگیروں کا فیصلہ کرنا چاہا تو بڑے بڑے مذہبی علماء یعنی مکحول، میمون بن مہران اور ابو قلابہ کو بلایا اور کہا ان جاگیروں کی نسبت آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ مکحول نے دب کر جواب دیا، دب کر مطلب ڈر کے جواب دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے میمون کی طرف رخ کیا کہ تم خدا لگتی کہو۔ خدا لگتی کا مطلب سچی بات کہو۔ انہوں نے کہا اپنے صاحبزادے عبد الملک کو بلا لیجئے۔ وہ آئے تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ عبد الملک اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا سب واپس کر دینی چاہیے ورنہ آپ کا شمار بھی انہی ظالموں اور غاصبوں میں ہوگا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے غلام سے جن کا نام مزاحم تھا اور جن کو وہ بہت مانتے تھے کہا لوگوں نے جو زمینیں ہم کو دیں نہ وہ اس کے دینے کے مجاز تھے نہ ہم کو ان کے لینے کا حق، تمہاری کیا رائے ہے؟ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ کو یہ بھی معلوم ہے آپ کے ہاں آپ کے بال بچے کتنے ہیں، یعنی ان کا گزر کیوں کر ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز کے آنسو نکل آئے اور کہا ان کا مالک خدا ہے۔ یہ کہہ کر گھر میں چلے گئے۔ مزاحم وہاں سے اٹھ کر عبد الملک فرزند عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے اور کہا بڑا غضب ہوا چاہتا ہے عمر بن عبدالعزیز تمام خاندانی جاگیروں سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے ان سے کہا اپنی اولاد کا لحاظ کر لیجیے۔ عبد الملک نے کہا استغفر اللہ، تم نے بہت بری رائے دی۔ یہ کہہ کر عبد الملک عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے۔ وہ اس وقت خواب راحت میں تھے یعنی سو رہے تھے۔ پہرے والے نے کہا تم لوگ امیر المومنین پر رحم نہیں کرتے، دن بھر میں ایک لحظہ تو ان کو آرام لینے دو۔ عبد الملک نے کہا تو جا کر ان سے کہہ تو صحیح۔ عمر بن عبدالعزیز کے کانوں میں یہ آواز پڑی۔ عبد الملک کو اندر بلا لیا اور کہا جانے پیدر یہ کون سا ملاقات کا وقت ہے؟ انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نماز ظہر کے بعد ممبر پر چڑھ کر اس کا اعلان کر دوں گا۔ عبد الملک نے کہا اس کا کون ذمہ دار ہے کہ آپ اس وقت تک زندہ رہیں گے؟ اگر اسی وقت عمر بن عبدالعزیز باہر آئے، شہر میں منادی کرا دی گئی کہ لوگ مسجد میں جمع ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے ممبر پر چڑھ کر کہا صاحب ہو میں ان تمام زمینوں کو جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھیں واپس کرتا ہوں، کیونکہ دینے والوں کو دینے کا حق تھا نہ ہم کو لینے کا۔ یہ کہہ کر جاگیرات کی جو سندیں تھیں صندوق سے نکلوائیں اور کینچی سے کتر کتر کر ان کو پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ جاگیریں کچھ یمن میں تھیں کچھ یمامہ میں تھیں، چنانچہ سب سے پہلے ان زمینوں سے دستبرداری ظاہر کی۔ دستبرداری کا مطلب چھوڑ دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو تمام خاندان میں ابن سلیمان سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنی جاگیر کی سند لے کر آئے کہ میری زمین آپ کیوں چھینتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلے یہ زمین کس کے قبضے میں تھی؟ بولے کہ حجاج کے۔ فرمایا تو حجاج کی اولاد کا حق ہے، تم کون ہوتے ہو؟ ابن سلیمان نے کہا دراصل یہ زمین عام مسلمانوں کی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تو عام مسلمانوں کو ملنی چاہیے۔ ابن سلیمان رونے لگے۔ مزاحم نے کہا امیر المومنین آپ ابن سلیمان کے ساتھ یہ برتاؤ کرتے ہیں؟ برتاؤ مطلب سلوک۔ فرمایا ہاں میں ابن سلیمان کو اپنے بیٹے کے برابر چاہتا ہوں، لیکن میں خود اپنے نفس کے ساتھ یہی برتاؤ کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے دفتر اعمال میں سب سے زیادہ قوم کو برباد کرنے والا واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کا استیصال کر دیا تھا۔ استیصال کا مطلب خاتمہ۔ عبد الملک نے تخت پر بیٹھ کر حکم دیا تھا کہ کوئی شخص میری کسی بات پر روک ٹوک نہ کرنے پائے، اور جو شخص ایسا کرے گا سزا پائے گا۔ اگرچہ اس پر بھی آزادی پسند عرب کی زبانیں بند نہ ہوئیں تاہم بہت کچھ فرق آ گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو بالکل مٹا دیا۔ دو نہایت متدین اور راست باز شخص، متدین دیندار، راست باز سچے شخص اس کام پر مقرر کیے کہ عدالت کے وقت ان کے پاس موجود رہیں اور ان سے جو غلطی سرزد ہو فوراً ٹوک دیں۔ ان کے اس طرز عمل سے لوگوں کو عام طور پر جرأت ہو گئی تھی اور لوگ نہایت بے باکی سے ان کے اقوال و افعال پر نکتہ چینی کرتے تھے، نکتہ چینی تنقید کرتے تھے۔ محدث ابن جوزی نے بسند یہ واقعہ نقل کیا ہے، بسند یعنی پورے ریکارڈ کے ساتھ، کہ مسلمہ بن عبد الملک جو خاندان بنو امیہ کا دست و بازو تھا، دست و بازو یعنی بہت اہم رکن تھا، نے گرجا کے متولیوں کے مقابلے میں دعویٰ دائر کیا۔ فریق مقدمہ جو عیسائی تھے اجلاس میں حسب قاعدہ کھڑے تھے، لیکن مسلمہ کو چونکہ خاندانی زام تھا، زام کا مطلب غرور، اس لیے بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا تمہارا فریق مقدمہ کھڑا ہے، یعنی جو تمہارے ساتھ مقدمہ لڑ رہا ہے وہ کھڑا ہے، اس لیے تم بیٹھ نہیں سکتے، تم بھی اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ یا کسی اور کو مقرر کرو جو تمہاری طرف سے مقدمے کی پیروی کرے۔ مقدمے کا فیصلہ بھی مسلمہ کے خلاف کیا، یعنی زمین متنازعہ گرجا کے متولیوں کو دلا دی۔
عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی، اس کو بلا کر خریدنا چاہا۔ اس نے کہا امیر المومنین قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ امر برکت کا باعث ہوگا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت و سلطنت کا اصل اصول مساوات اور جمہوریت تھا، یعنی یہ کہ تمام لوگ یکساں حقوق رکھتے ہیں اور بادشاہ کو کسی پر کسی قسم کی ترجیح حاصل نہیں۔ صرف ملکی امور میں نہیں بلکہ معاشرت اور ذاتی زندگی میں بھی عمر بن عبدالعزیز کا لحاظ رکھتے تھے۔ لحاظ کا مطلب خیال۔ ان کے کھانے کا یہ طریقہ تھا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو لنگر کھانا تھا اس میں 1 درہم روز بھیج دیا کرتے تھے اور وہیں جا کر عام مسلمانوں کے ساتھ کھا لیتے تھے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد میں گئے، ایک شخص مسجد کے صحن میں لیٹا ہوا تھا۔ اتفاق سے عمر بن عبدالعزیز کے پاؤں کی ٹھوکر اس کو لگی۔ اس نے جھلا کر کہا، جھلا کر مطلب غصے میں آ کر کہا کہ تو پاگل ہے؟ عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں۔ پولیس کے آدمی موجود تھے، انہوں نے اس شخص کو گستاخی کی سزا دینی چاہیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کیوں، اس نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے صرف استفسار کیا تھا۔ استفسار کا معنی پوچھنا۔ کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہہ دیا نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب مرنے لگے تو مسلمہ بن عبد الملک نے کہا وصیت کر جائیے۔ کہا میرے پاس کیا ہے جس کی وصیت کروں؟ مسلمان نے کہا میں ابھی 1,00,000 دینار بھیجے دیتا ہوں، جس کو چاہیں اس میں سے وصیت کیجیے۔ فرمایا اس سے تو یہ بہتر ہے، یہ رقم جن لوگوں سے وصول کیا ان کو واپس دے دو۔ مسلمہ یہ سن کر بے اختیار ہو پڑے۔ اس سلسلے میں یہ امر بیان کرنے کے قابل ہے، خلفائے بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ حال تھا کہ جب ہشام بن عبد الملک نے وفات پائی تو اس کے ترکے میں سے صرف اولاد ذکور کو اولاد ذکور یعنی بیٹوں کو جس قدر نقدی رقم وراثت میں ملی اس کی تعداد 1,10,00,000 دینار تھی۔ سونے کے سکے ہوتے ہیں دینار، درہم چاندی کا اور دینار سونے کا۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے جب وفات پائی تو کل 17 دینار چھوڑے، جن میں تجہیز و تکفین کے مصائف ادا کرنے کے بعد 10 دینار بچے جو ورثہ پر تقسیم ہوئے۔ غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قائم کیا تھا۔ لو جی، یہ مقالات شبلی جلد 4 سے لیا گیا ہے۔ تو سبق میں جو چیز ہمارے سلیبس میں شامل ہے وہ خلاصہ ہے، تشریح ہے اور کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ خلاصہ 10 نمبر کا ہوگا، تشریح 15 نمبر کی ہوگی اور کثیر الانتخابی سوال 5 نمبر کے۔ تو کل جو ہے 30 نمبر کا پیپر اسباق میں سے لیا جائے گا۔ تو پہلا سبق ہم نے پڑھ لیا، اسے ریویژن سمجھ لیں یا جو مرضی سمجھ لیں۔ تو کل ہم انشاءاللہ اس کا خلاصہ اور تشریح وغیرہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔